سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ بانی نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، کس بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے، اور کیا کے پی میں وزیر اعلیٰ چینج کرنے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کی کارکردگی، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو وہ استعفیٰ دے دیں. جہاں تک ان کی حکومتی کارکردگی کی بات ہے تو اس حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنے صوبے کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہونے کی بجائے جو اپنا لیڈر ہے، خاص طور پہ ڈیالہ جیل کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کی ہے، اور میکسیمم حد تک انہوں نے اس پہ پورے ہونے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، حکومتی وسائل بھی لگائے، اور جو انہیں کہا گیا انہوں نے کیا. یہاں تک کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر، یہ سب تو بانی کی منشا کے مطابق ہی کیا گیا نا. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر سرخرو ہونے کی کوشش کی ہے. اسی وجہ سے آج پختونخوا جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جل رہا ہے، اور بہت سارے سوالات ان کی حکومت کے سامنے کھڑے ہیں. جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے، دیکھیں بات یہ کہ جس پوزیشن میں اس وقت پی ٹی آئی ہے یا جس پوزیشن میں اس وقت پختونخوا کی حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایتھینٹک نیوز ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر کو کہا ہوگا کہ جس بنیاد پر آپ ریزائن کر دیں. دیکھیں، اس پارلیمانی سیاست کے اندر کسی صوبے کے چیف منسٹر کو ہٹانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کی جگہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے پہلے بھی کہا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی نہ پارٹی مکمل ہو سکتی ہے اور نہ خود عمران خان صاحب مکمل ہو سکتے ہیں. اس لیے جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس پہ وہ صرف اپنی لیڈرشپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی ریاست کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے. اور جب صوبہ پختونخوا جیسا سینسٹیو ہو، جہاں پر دہشت گردی، تخریب کاری، بد امنی کی ایک فضا ہو، تو اس میں اسے کئی جگہ پہ جواب دہی کرنی پڑتی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کے اندر وہ نہ عمران خان صاحب انہیں کہہ سکتے ہیں. ویسے تو میں بھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ان کی امانت ہے، جب وہ کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. اور بات یہ کہ جو ہمارے یہاں سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ چیف منسٹر خواہ کوئی ہو، وہ اپنی گرپ رکھتی ہے. دیکھیں نا، یہاں پر بھی جو تجربہ کیا گیا تھا پنجاب میں، جس نے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ دیوالیہ نکال دیا پی ٹی آئی کا، کہ یہاں پر میں 10 آپ کو بندے بتا سکتا ہوں جو اپنی گرپ قائم کر سکتے تھے. ایک ایسے شخص کو لا کے پنجاب میں سے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کا نام کوئی نہیں تھا جانتا، اس لیے کہ حکومت خود چلانی تھی. اور گنڈا پور صاحب نے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی حکومت جس طرح انہیں حکومت کرنی چاہیے تھی، دیکھیں پنجاب کی حکومت بھی ہے، سندھ کی حکومت بھی ہے، کہ چیف منسٹر جو ہوتا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب کی کرسی خطرے میں اب؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کی کرسی کوئی خطرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بھی یہی ہے، اور خود عمران خان صاحب کی بھی ضرورت یہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ پل کا، بلکہ وہ جو ایک لفظ آپ استعمال کرتی ہے کہ جی کرسی کے چاروں طرف، بات یہ کہ چیف منسٹر کی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ان پہ ایک لوڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس وقت پختونخوا کی صورتحال بہتر نہیں ہے، انہیں صرف پختونخوا کے ایشوز پہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیں وہاں پر بھی بے روزگاری ہے، وہاں پر بھی غربت ہے، بد امنی ہے. یہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کو آپ دیکھتے ہیں، وہ اپنی حکومتی کارکردگی، پارٹی معاملات کو چھوڑ دیں، وہ اپنی حکومتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے نا. تو وہاں کے چیف منسٹر کو بھی، آپ مراد علی شاہ کو دیکھ لیں سندھ کے اندر، وہ کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ صرف یہی گراؤ جلاؤ، پرتشدد واقعات اور احتجاج اور احتجاجی تحریکیں چلائیں گے اور ڈیلیور نہیں کریں گے، 14 سال سے صوبہ آپ کے پاس ہے، تو آپ بتا دیں کہ گورننس کی فراہمی کے عمل میں آپ کس حد تک سرخرو ہوئے ہیں، کیا وہاں پر نوجوانوں کو روزگار ملا ہے. ہاسپٹلز کی، دیکھیں ہاسپٹلز کی صورتحال کسی حد تک بہتر ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہاں کی صوبائی حکومت کو اپنے صوبے کی عوام کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہوئی. وہ صرف دیکھتے ہیں تو ڈیالہ جیل کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کو چیف منسٹری ملی بھی ہے ڈیالہ جیل کے قیدی کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا وہ اپنی قیادت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، عوام کے سامنے سرخرو نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے جو سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی پاکستان. بڑی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت گنڈا پور صاحب. اگر اڈیالہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی گلے شکوے ہیں، عوام بھی ان سے خوش دکھائی نہیں دے رہے، اور پارٹی جو لیڈرشپ ہے جیل سے باہر وہ بھی ایسے الزام عائد کرتے دکھائی دیتی ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. سلمان صاحب، چینی کا بحران تو ایک امتحان بن گیا حکمرانوں کے لیے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہاں پہ چینی کے بحران کا ذکر کیا تھا تو اس وقت چینی 130 روپے کلو تھی،
اور جو بحران بڑھتا گیا چینی کی قیمتیں بھی بڑھتی گئیں. ایگزیکٹلی اور پاکستان ایک وقت میں پاکستان کی زرعی معیشت جو ہے آئیڈیل تھی، اور جو ہمارا کپاس کا علاقہ تھا، کپاس میں ہم 5-6% پہ ہوا کرتے تھے، اور دنیا بھر میں کپاس کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت تھی. آج ہم اس میں چلے گئے 16% پہ. اور جو گنے کی فصل لگاتے ہیں وہ 1 ایکڑ پہ 5 لاکھ کماتے ہیں، اور جو گندم لگاتے ہیں ان کا نقصان 2 لاکھ پر ایکڑ ہوتا ہے. اور گندم کا بحران اس لیے شدید تر ہوا کہ وہ بیچارے لاوارث تھے، کہ وہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ان کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور شوگر مل مافیا جو ہے وہ ماشاءاللہ حکمران اور سیاستدان سارے ان کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں. یہ 72 ملیں ہیں اور 42 لوگ ہیں جو راج کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو نہیں. میں نے آپ کو کہا نا جو بحران بڑھتا کیا ہے، اس وقت سرکاری ریٹ ہے 173 اور 200 روپے میں نہیں چینی مل رہی. چینی غائب کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیں حکومت کہتی ہے کہ 19 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور 18 شوگر مل مالکان کو ECL پہ ڈالا ہے. ECL پہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو برآمد اور درآمد کا کھیل ہے، آپ اس پہ کمیشن بنا دیں. آپ کمیشن بنا دیں. وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یاد ہے کمیشن بنا تھا، انہوں نے کہا تھا صرف 55 روپے لاگت آتی ہے پر کلو پہ. اور اس وقت بھی بحران کے بعد شوگر مل مافیا وہاں پر موجود تھا. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے 300 ارب روپے انہوں نے کمائے ہیں اس بحران میں سے. تو لہٰذا بات یہ کہ یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے. اور شہباز شریف صاحب دیکھیں، بات یہ کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا، معیشت کو سنبھالا دیا. اس حوالے سے سارا برڈن ان پہ آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس حوالے سے بڑے ٹچی تھے. اور میں ایک بات بتا دوں، ان کے خاندان کی ان کے حوالے سے ہمیشہ ریزرویشن رہی ہے کہ وہ چینی بڑھانے کی جب بھی بات ہوئی ہے تو آگے رکاوٹ پیدا کرتے تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ اتنا بڑا کام ہوا، یہ اربوں خربوں جنہوں نے کمائے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو لہٰذا پاکستان کے عوام یہ تو میٹر نہیں کرتے کہیں کہ وہ 200 روپے بھی چینی ہے. میرا خیال ان کے اندر تلخیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب وہ چینی بھی کام نہیں دکھائے گی. تو لہٰذا جب ایک حکومت جمہوری کہلاتی ہے، اور یہ معاملہ آج سے نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس وہ کلپ پڑا ہے کہ 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو لیڈ لگی تھی کہ شوگر مل مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب یہ کھیل یہ بہت پرانا ہے، اور یہ مافیا بڑا تگڑا ہے. اور جو حکومتیں بنانے میں جن کا بڑا رول ہو، حکومتیں ہٹانے میں بھی رول ہو، ان پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سدباب ان کا ہو سکتا.